السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا اردو کا ٹاپک ہے مجید امجد کے تصور وقت پر روشنی ڈالیے۔ مجید امجد نے وقت کو آفاقی اور کائناتی جہت میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ وقت ان کی شاعری کا ایک اہم اور بنیادی موضوع ہے۔ ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری لکھتے ہیں، وقت مجید امجد کی فکر کا بنیادی میلان اور ان کی شاعری کا ایک اساسی محرک ہے۔ مجید امجد کا تصور وقت ان کی نظموں میں زیادہ وضاحت اور مربوط شکل میں سامنے آیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی نظمیں جیسے حروف اول اور آج سوچتا ہوں، جینے والے، مماندہ پٹواری اور صدا بھی مرگ صدا میرے خدا میرے دل صاحب کا فروٹ فارم کنواں ایک نظم امروز وقت صبح و شام وغیرہ خصوصاً دیکھ جا سکتی ہے۔ مثلاً اپنی نظم وقت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وقت ہے ایک حریم بے دیوار جس کی دوار آنگنوں میں دا، رقص کرتے ہوئے گزرتے ہیں دائروں میں ہزارہ ادوار، اتنے پہلو ہیں اس پہیلی کے اور ایک ہم کے جس کے علم کی لمح ہے فقط انگلیوں کا لمس اور بس، ہائے اندھی روایتوں کے طلسم۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت ان کے نزدیک ایک دائروی کل ہے جس میں سے ہمیں بہت کم حصہ ملا ہے۔ گویا وقت ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے مماثل ہے، جیسے ابدیت اور دوام حاصل ہے۔ وقت کا دولابی یعنی سرکلر تصور مجید امجد کے نظم کنویں میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وقت کے اسی چکر میں اشیاء کی فنا و بقا یا عروج و زوال کا سلسلہ بھی جاری ہے اور رہے گا۔ جیسے ان کا شعر ہے، رواں ہیں تپاں ہے تیپاں ہے، یہ چکر یوں ہی جاوداں چل رہا ہے کنواں چل رہا ہے۔ دیکھیں فرینڈز، میں آگے ان کے نظم کنویں کی جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کنواں مصروں کی تعداد کے اعتبار سے مخمس ہے، جس کے 4 مصروں میں مکمل ارکان استعمال کیے گئے ہیں اور آخری مصرے کے ارکان کو توڑ کر 4 مصرے بنائے گئے ہیں۔ ان میں دوسرا، تیسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہیں، 5واں اور 6واں مصرع بھی ہم قافیہ ہیں۔ ان مصروں میں 2 رکن استعمال ہوئے ہیں، پہلا، 7واں اور 8واں مصرع ہم قافیہ ہیں۔ پہلے مصرے میں 8 ارکان استعمال ہوئے ہیں، 7ویں مصرے میں 4 اور 8ویں مصرے میں 2 رکن استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ انہوں نے تھوڑا سا آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں، رواں ہے تپاں ہے تپاں ہے، یہ چکر یوں ہی جاوداں چل رہا ہے کنواں چل رہا ہے۔ نیکسٹ انہوں نے نظم خدا کے بارے میں ہے۔ نظم خدا میں امجد نے اگرچہ بنیادی ہویت مثنوی کی استعمال کی ہے، لیکن انہوں نے نظم کو بندوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس نظم میں مجید امجد نے 3 بند 4 مصروں کے بنائے ہیں اور ایک بند 8 مصروں پر مشتمل ہے، جبکہ آخری بند ایک بیت پر مبنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آخری بند ایکسپلین کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے نظم پٹواری، اگرچہ مخمس ہے لیکن عام روایتی انداز میں تھوڑی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اس نظم میں ہر بند کے 4 مصرے ہم قافیہ ہیں اور تمام بندوں کی ترتیب قوافی مختلف ہے۔ اس تبدیلی سے کچھ جدت پیدا کی گئی ہے۔ یہ نیکسٹ آگے اشعار بیان کیے گئے ہیں۔ امجد نے مغربی ہویتوں سے کافی استفادہ کیا ہے۔ ان کی بہت سی نظمیں انگریزی ہویتوں سے مستفید ہیں، بالخصوص اسٹینزا کی ہویت کو انہوں نے خاصا استعمال کیا ہے۔ ایک نظم اسٹینزا کی ہویت میں ہے، اس کے پہلے 4 بند تو 4 مصروں پر مشتمل ہیں، لیکن 5ویں بند میں 8 مصرے ہیں اور 6 بند میں 3 مصرے ہیں۔ اس نظم میں امجد نے اسٹینزا کی مختلف قسموں کو استعمال کیا ہے۔ امروز بھی اسٹینزا کی ہویت میں ہے، اس کے 3 بند ہیں۔ پہلے 2 بندوں میں مصروں کی تعداد 8 ہے، جبکہ تیسرے بند میں 7 مصرے۔ وقت کے تسلسل کو گرفت میں لینے کے لیے امجد نے ایک طویل بحر کو استعمال کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نیکسٹ ہے ملی جلی ہویتوں میں امجد نے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ نظم راتوں کو
में अमजद की मिली जुली हुयत बनाई गई है, जिनमें मिसरों को छोटा बड़ा करके मौजू और हुयत को हम आहंग किया गया है, लेकिन इसमें कुछ मुरतब सांचा नहीं बनाया गया। यानी बंदों में मिसरों की तरतीब का ख़ास इल्तज़ाम नहीं, बल्कि मौजू की ज़रूरत के तहत मिसरों और अरकान की तादाद को घटा बढ़ा कर इस्तेमाल किया गया है। पहले बंद में 4 मिसरे हैं। पहले 2 मिसरे हम काफ़ियाँ हैं और इनमें 3-3 रुकन इस्तेमाल किए गए हैं। तीसरे मिसरे में 6 रुकन इस्तेमाल हुए हैं और चौथे मिसरे में फिर 3 रुकन हैं। अगले बंद में पहले मिसरे में 6 और दूसरे तीसरे में 2-2 रुकन हैं और चौथे मिसरे में फिर 6 रुकन इस्तेमाल होते हैं। नज़्म के मिसरों में यकसानियत नहीं, इसलिए एक जिद्दत और तनाव का एहसास नज़्म को ताजगी बख्शता है और एक नई हुय्यत ज़हूर पजीर होती है। जैसे ये नीचे एक्सप्लेन है, आंखों में कोई बस जाता है, मीठी सी हंसी हंस जाता है। एहसास की लहरें इन तारीक जजीरों से टकराती हैं जहाँ नगमे पंख संवारते हैं। संगीन फसीलों के गुंबद से पहरेदार पुकारते हैं, क्या करता है दिल डरता है। दिल डरता है इन काली अकेली रातों से, दिल डरता है। निज़ाद नौ में मजीद अमजद ने बहुत सी अजीब और मुतरन्निम हैयत बनाई है। इनमें काफ़िए अगरचा तरतीब से लाए गए हैं, लेकिन इस दर्जे से बेसाख्ता हैं कि नज़्म पढ़ते हुए कहीं रुकावट महसूस नहीं होती और ना काफ़ियों की मौजूदगी का एहसास होता है, बल्कि एक रवानी और एक बहाव तमाम नज़्म में जारी है। इस नज़्म में भी मिसरों में अरकान की तादाद को घटा बढ़ा कर इस्तेमाल किया गया है, यानी ये भी मिली जुली हुयत है। ये नेक्स्ट नीचे आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नज़्म तुलुए फ़र्ज़ में। तुलुए फ़र्ज़ में अमजद ने रवायती हुय्यत और मग़रबी हुय्यत के इम्तिज़ाज से एक नई शक्ल बनाई है। नज़्म के आगाज़ में एक शेर मसनवी की हुय्यत में है, यानी इसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हैं। नज़्म के अख्ताम में भी ये शेर दोहराया गया है। बाकी नज़्म को बंदों में तकसीम किया गया है। हर बंद में 6 मिसरे हैं। मिसरों की तादाद के लिहाज से तो ये मुसद्दस है, लेकिन काफ़ियों की तरतीब रवायती मुसद्दस की हुय्यत से मुख्तलिफ है। मिसरों की तरतीब में स्टेंज़ा की हुय्यत का इस्तेमाल किया गया है। यूँ मुसद्दस और स्टेंज़ा की हुय्यत के मिलाप से एक नई हुय्यत वज़ा हुई है। इस बंद में पहला, पाँचवां और छठा मिसरा हम काफ़ियाँ हैं, दूसरा मिसरा आज़ाद है और तीसरा और चौथा मिसरा हम काफ़ियाँ हैं। पहले मिसरे में 8 अरकान इस्तेमाल हुए हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे मिसरों में इनके तादाद को घटाया गया है, जबकि पाँचवें मिसरे में दोबारा 8 अरकान लाए गए हैं। आखिरी मिसरे में फिर अरकान की तादाद को घटाया गया है। ज़ीनिया और मसीहा में अमजद ने बहुत छोटी बहर को इस्तेमाल किया है। ज़ीनिया में 5 बंद हैं। पहले 4 बंदों में मिसरों की तादाद बराबर है, 5-5 मिसरे हैं और काफ़ियों की तरतीब भी यकसा है, जबकि आखिरी बंद में मिसरों की तादाद 8 है। मसीहा की बहर ज़ीनिया से भी छोटी है और इसमें कई जगह काफ़िया बेसाख्तगी के साथ मौजूद है। इसका बाकायदा इल्तज़ाम नहीं किया गया। नज़्म अफ़साने में अमजद ने मुतज़ाद की हुय्यत को बढ़ता है। हर मिसरे के साथ इसी काफ़िए का एक टुकड़ा लगाया है। ये मुतज़ादुल इल्तिज़ाम यानी हर टुकड़ा मफ़हूम को मुकम्मल और बामानी बनाता है। मेरे खुदा मेरे दिल नज़्म मारा है, यानी नज़्म में कई जगह मेरे खुदा मेरे दिल के मिसरे को दोहराया गया है, जिससे एक गनायत का एहसास होता है और नज़्म गैर मुक़ज़्ज़ा महसूस नहीं होती। इस नज़्म में अगरचा तमाम मिसरों में अरकान की यकसा तादाद इस्तेमाल की गई है, ताहम वो मिसरे जिनके बाद मेरे खुदा मेरे दिल के अल्फाज आते हैं, इनमें अरकान की तादाद इन अल्फाज को साथ जोड़ने से पूरी होती है। नेक्स्ट है, आखिरी मिसरे के साथ मेरे खुदा मेरे दिल के अल्फाज लगाए जाएं तो अरकान की तादाद पूरी हो जाती है। अमजद ने इस नज़्म में बेतरतीबी से तरतीब पैदा करने की कोशिश की है। अफ्रेशिया नज़्म मौरा है। इसमें अमजद ने बहर के अरकान के इस्तेमाल में जिद्दत पैदा की है। इस नज़्म का असल वज़न दरिया के पानियों से भरी झील के किनार के अल्फाज से पूरा हो जाता है, लेकिन अमजद ने किनार की बजाय किनारे लिखा है, यानी असल वज़न में एक हर्फ का इजाफा किया है।
اور یہ اضافہ نظم کے تمام مصروں میں کیا ہے، یوں بحر میں ایک تنوع پیدا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ تمام مصرے ہیں، یہ دیکھیں جھیل کے کنارے کنار کو کنارے ہی۔ مجید امجد کے ہاں نئی ہویتوں کی یہ تلاش 1968 کے لگ بھگ چلتی ہے۔ یہ زمانہ ہے جس میں وہ ہستیوں کی تلاش کی طرف مائل رہے۔ پہلا دور ان کی شاعری کے آغاز سے لے کر 1950 تک کا ہے، اس میں انہوں نے زیادہ تر روایتی اصناف کو برتا ہے۔ دوسرا دور 1950 سے 1968 تک کا ہے، اس میں وہ فنی ہویتوں کی طرف مائل رہے۔ خصوصاً 1955 سے 1968 تک انہوں نے ہویت کے بہت سے تجربات کیے اور سینکڑوں ہویتیں اختراع کیں، لیکن اس کے بعد ان کی شاعری میں زبردست تبدیلی نظر آتی ہے۔ وہ خارجی ہویتوں سے کافی حد تک بے نیاز نظر آتے ہیں، اور اس دور میں ایک بحر فائلن کے انداز کو اپنا کر انہوں نے تقریباً 200 نظمیں لکھی ہیں۔ ان تمام نظموں میں خارجی طور پر آزاد نظم کے ہویت کو اپناتے ہیں۔ انہوں نے ایسی بحر کو استعمال کیا ہے جو نثر کے بہت قریب ہے، چنانچہ بہت سے لوگوں کو شروع میں گمان ہوا کہ یہ نثر نظمیں ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ ان تمام نظموں میں بحر موجود ہے جس میں تھوڑا بہت تصرف کیا گیا ہے۔ اس بحر کا بنیادی تاثر ایسا ہے جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور گرد و پیش میں پھیلی ہوئی چیزوں پر غور کر رہا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نثر میں بات کی گئی ہے۔ یوں امجد کی شاعری کی ہویت کے تجربوں کا ایک وسیع دائرہ ملتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی ان کو جدید شاعری کا اہم ترین ہویت ساز شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس ٹاپک میں اس پیسج میں بھی انہوں نے مجید امجد کے آخری جو دور ہے اس کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کی آخری جو دور ہے اس میں آزاد نظم کو انہوں نے برتا تھا، اور اس میں انہوں نے جو ہے بحر اور وزن کے تحت جو ہے اس میں سب کچھ انہوں نے کیا تھا۔ ایکسیڈنٹ ان کی آزاد نظم ہے، اس میں اگرچہ قافیہ موجود نہیں، لیکن مصروں میں کہیں کہیں ہم قافیہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح دوسرے مصرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں چکنا گیلا چمکیلا چمکیلا ہم قافیہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک نظمینہ آزاد نظم ہوتے ہوئے بھی پابند نظم کے قریب ہے۔ امجد نے اس میں ایک ترتیب بنائی تھی اور اس میں 3 بند 4 مصرے اور 4 4 مصرے ہیں۔ ہر بند کے آخری مصرے میں آخری الفاظ ایک ہے، ہر بند کا تیسرا مصرع ہم قافیہ ہے، اور ہر بند کے پہلے 2 مصرے ہم قافیہ ہیں، لیکن مصروں کو ارکان کی تعداد یکساں نہیں، جس کے باعث اس کو آزاد نظم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ آگے اسی نظم کے کچھ انہوں نے بیان کیے ہیں پوائنٹس۔ نیکسٹ ہے پہلے مصرے میں سنبھلا سنبھلا تھکا تھکا میں تکرار لفظ ہیں، اور 5ویں اور 7ویں مصرے میں مگن کی تکرار ہے۔ اس آخری دور میں امجد کے ہاں مجموعی طور پر تیز آہنگ سے بالکل بے نیازی رویہ نظر آتا ہے۔ کسی کسی نظم میں اندرونی قافیوں اور تکرار الفاظ سے تھوڑا بہت ترنم آ جاتا ہے، اس کا بھی وہ خاص التزام نہیں کرتے۔ اس دور کی اکثر نظمیں رواں اور تیز آہنگ سے بالکل بے نیاز ہیں، تجرباتی اور براہ راست انداز کی فکری نظمیں جس میں انہوں نے ہویت اور آہنگ کی طرف توجہ نہیں دی۔ مگر یہ نظم دیکھیے، یہ نظم بظاہر نثری نظم معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اس میں بحر اور وزن موجود ہے۔ آہنگ اور ترنم کی غیر موجودگی کے باوجود خیال اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس دور میں امجد نے شاید اسی لیے تیز آہنگ کو ترک کیا کیونکہ وہ اپنی بھرپور فکری نظموں کے لیے قاری کی مکمل توجہ چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے تیز آہنگ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قاری کی توجہ خیال پر ہی مرکوز ہے، آہنگ یا ہویت سے اس کی توجہ منتشر نہ ہو۔ اس دور کی اکثر نظمیں اسی انداز کی ہیں، مثلا نظم مورتی، یہ دیکھیں اس نظم میں انہوں نے تکرار لفظ سے تھوڑا ترنم پیدا کیا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کی تکرار سے آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ بحیثیت مجموعی اس دور کی نظمیں ترنم اور ترنگ احد سے بے نیازی کی وجہ سے اپنے طور پر ایک تجربے کی حیثیت رکھتی ہیں جس نے آنے والے دور کے شاعروں کو بھی متاثر کیا۔ اینڈنگ میں ہم یہاں سے کریں گے کہ مجید امجد کی ذات میں حال کا لمحہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے
گردان کی ذات دائرہ دائرہ پھیلتی چلی گئی ہے۔ انہوں نے اس مرکزی نقطے پر قدم رکھ کر ازل سے اب تک کے فاصلوں کو طے کیا ہے، اور ادھر ہر گلی میں حرفۂ پوش و پابا گل میں ایک لمحے کا دل جس کی ہر دھڑکن میں گونجے دو جہاں کی تیرگی، زندگی اے زندگی۔ مجید امجد کے ہاں حال ایک نقطہ آغاز ہے۔ اس نقطے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کائنات کی لامحدود وسعتوں اور انسانی زندگی کے تدریجی ارتقاء کا ادراک کیا ہے، اور ان پر یہ انکشاف ہوا کہ حال کا یہ لمحہ مختصر جو ان کی ہتھیلی پر ایک لبالب پیالے کی صورت موجود ہے، امکانات کا منبع اور مخزن ہے۔ اس مقام سے ہر بار نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے، یوں ان کے لہجے سے قنوطیت اور افسردگی ختم ہو جاتی ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجید امجد کے ہاں وقت ایک لامحدود کل ہے جو مسلسل بہاؤ اور دولابی گردش میں ہے۔ اس کل میں سے انسان کو حال کے چند مختصر لمحے میسر آئے ہیں، یہ چیز ان کے لہجے میں افسردگی پیدا کر دیتی ہے، لیکن وہ فطرت اور بہت سے دیگر رومانوی حوالوں سے ایسی خوبصورت چیزیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کی بدولت زندگی ان کے لیے گوارا بلکہ خوشگوار بن جاتی ہے۔ پھر وہ لمحہ حال پر زور دے کر اور اسے امکانات کا منبع اور مخزن جان کر اس سے خوشیاں اور مسرت کشید کر لیتے ہیں، اور یوں ان کے ہاں قنوطیت اور ریاست کے رنگ پر امید اور رجائیت کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹاپک سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔